تو میں نے سوچا کہ میری اصل زندگی تو مرنے کے بعد قبر میں جا کے شروع ہو، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی؟ آئیے اول حسن ہم اپنی زندگی کے اس مرحلے کو شروع کریں، آنے والی اصلی زندگی سے پہلے نماز پڑھیں جو قبر میں کام آئے گی، پھر اپنی زندگی شروع کریں۔ بالکل یاد آ گیا، شروع رمضان میں نے یہ روایت پڑھی، شادی کی رات شہزادی نے قبر کو یاد کیا۔ یہی پہ راوی کا سوال، اس بات کا میری آج کی تقریر سے کیا تعلق؟ راوی کا سوال، میری تقریر کا کنیکشن اور پھر اختتام۔ امام نے جب یہ واقعہ سنائے تو کہا یاد رکھو، یہ شہزادی جب کہہ رہی ہیں ان کی عمر صرف 9 سال ہے۔ قبر کی تیاری تو کی جاتی ہے جب ہم 90 کو کراس کریں، چلے 85 کی بات کری جاتی ہے، 9 سال میں کون قبر کی تیاری کرے؟ قبر کی تیاری کی جاتی ہے جب پوتوں کی شادی کی جا رہی ہے، اپنی شادی کی رات قبر کو کون تیار کرتا؟ لیکن جواب کیا ہوتا ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی۔ یہی ظہور ایمان کا جواب ہے کہ ظہور ایمان کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی ایمان ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کا سوال ہوگا کہ مولانا تو یہ پھر یہ سونامی والی حدیث آئی کیوں، زلزلے والی حدیث آئی کیوں، کترینا والی حدیث آئی کیوں، مولانا یہ کریڈٹ کرنٹ والی حدیث آئی کیوں؟ جب ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو کوفے والی حدیث آئی کیوں؟ تو سید حسنی والی حدیث آئی کیوں؟ جب ان کے بغیر بھی امام آئیں گے تو بغداد کی تباہی کی حدیث آئی کیوں؟ تو ہندوستان کی تباہی کی حدیث آئی کیوں؟ تو سندھ کی تباہی کی حدیث آئی کیوں؟ تو چین کی تباہی، جب ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہی بالکل اس کا جواب امام نے موت سے ملا کر دیا، کہا کہ اس طرح موت کا کوئی وقت نہیں، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک وارننگ آتی ہے کہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ کسی کو ہارٹ اٹیک کو بچ گئے، دیکھو اللہ نے نئی زندگی دی ہے، موت کو یاد کرو۔ یہ جو بیماریاں آتی ہیں، ہر بیماری آدمی کو چینج کرتی۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو ایک ہارٹ اٹیک میں چینج ہوتے دیکھا۔ جب تک ضروری نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک میں آدمی مر ہی جائے، موت بوڑھوں کے ساتھ جوانوں کو بھی لے جاتی ہے، لیکن ایسا موت کے بعد اصول نہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ، جو پہلے دنیا میں آیا پہلے جائے گا، بوڑھے بیٹھے رہتے جوان چلے جاتے۔ موت کی نشانیاں بھی روایت میں بتائی گئی اور کہا کہ موت کا کوئی وقت نہیں۔ ظہور ایمان کی نشانیاں بھی بتائی گئی کہ ظہور کا کوئی وقت نہیں ہے۔ نشانیاں اس لیے کہ ہر ایک نشانی کے بعد پیغام ملے، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو تیار ہو جاؤ، اب تو اپنے آپ کو بدل لو۔ یہی موت کا مسئلہ، اور ظہور ایمان کی تیاریوں میں تیاری موت کی شامل۔ یہ روایت میں کہا گیا ایمان کے سپاہی کی پہلی نشانی وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، ہر وقت موت کے لیے تیار بیٹھتا۔ اب پتہ کیسے چلے ہر وقت موت کے لیے تیار؟ گھر میں کفن آپ کے ہے، ہاں پھر موت کے لیے تیار۔ گھر میں آپ نے قبر کا انتظام کر لیا تو موت کے لیے آپ تیار۔ قبر ایک آرگنائزیشن ہے یہاں پہ، انگولا، انگولا نہیں مبولا، اچھا اتنا ملتا جلتا نام ہے، میں سمجھا انگولا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ میں انگولا میں رہتا تھا اور وہاں پہ مجھے چکن حلال نہیں ملتا تھا، وہ کوئسچن آنسر میں، وہ انگولا یا مبولا مل گئے؟ انگولا ہو کہ مبولا؟ ظہور ایمان کی تیاری کا سب سے پہلا جملہ یاد رکھیں، امام زمانہ کی فوج کی 25 نشانیاں منڈے کو آئیں گی، پہلی نشانی آج سنی، وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد آ گیا؟ قاصد کو یہ تمنا تھی کہ میں کربلا کی فوج میں ہوں کہ نہیں، صرف ایک سوال پوچھا آقا حسین نے، یا بنیا کیف عندک الموت، یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا قاسم تو فوج میں آنا چاہ رہے، تلوار چلانا سیکھنی کہ نہیں سیکھی؟ شہروں میں عباس کو بلا کے پوچھوں کہ تم نے ابھی تیر اندازی میں مہارت حاصل کی کہ نہیں کی؟ سوال کا یہ جواب ہونا چاہیے تھا نا، چچا کیا میں مرنے والوں میں کل آپ کی فوج میں شامل ہوں کہ نہیں؟ تو پوچھتے کہ بیٹا بتاؤ تم کہاں تک پہنچے تلوار چلانے؟ عباس نے تم کو کہاں تک سکھا دیا تیر چلانا؟ کچھ نہیں پوچھا، یہ بتا موت تمہارے لیے کیسی؟ یہی امام زمانہ کی پہلی خاصیت، فوج کی پہلی خاصیت، ہر وقت موت کے لیے تیار۔ اچھا پتہ کیسے چلے کہ تیار ہو؟ تو ہر آدمی کہتا ہے میں موت کے لیے تیار، شراب کا جام ہاتھ میں پھر بھی کہتا ہے موت کے لیے تیار ہو۔ یہ پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے۔ قبر کفن خرید کے رکھا کے نہیں رکھا، قبر خریدی کے نہیں خریدی، اصل گھر تو ہمارا قبر ہی ہے نا۔
शहजादी का जुमला है, बाप के घर में टेम्परेरी स्टे था, शौहर के घर में टेम्परेरी स्टे है, असल तो हमारी कब्र है, पहले से इसकी तैयारी करें। वो नमाज ये कह के नहीं पढ़ाई कि आज शादी की रात है, हमें अल्लाह की बारगाह में सिजदे करना, या भी के दिन नमाज पढ़ेंगे, खुशी का दिन है नमाज पढ़ेंगे, कहा इसलिए नमाज पढ़वाई कि कब्र में ये काम आती है। तो कब्र में नमाज काम आती है, कोई कब्र भी तो हो ना। मोमिन की पहचान में ये पहचान कि उसके घर में हर वक्त कफन तैयार होता है और उसकी कब्र किसी कब्रिस्तान में हर वक्त तैयार होती है। हमारे उलमा और महाराज हर शब जुमा अपनी कब्र में जाके बैठ के तिलावत कुरान किया करते। कब्रों की जियारत जो मुस्तहब है, उसमें अपनी कब्र की जियारत भी मुस्तहब है। जो अभी आप मरे नहीं है, कब्र खाली है, बुला रही है हर आदमी को 5 मरतबा दिन में। एक बेहतरीन खर्चा, पैसा तो आता है जाता है, लेकिन बेहतरीन जगह जहां पैसा खर्च हो वो कब्र का मसला है। और $1400 की कब्र मिल रही है। देखिए इसके अंदर ना उनका कोई हिस्सा है जो मबूला चला रहे हैं, ना मेरा कोई हिस्सा, ऐसा भी नहीं। मैंने 3-4 जगह दुनिया में खबरें खरीद के रखी भी तो है, लेकिन उसमें अहले शामिल नहीं, और कोई पता नहीं हो सकता इसी अहले में मुझे मौत आ जाए। ये भी इस्लाम आपसे नहीं कहता कि हर जगह कब्र हो, लेकिन मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं, मुझे कोई कंसेशन इसे नहीं लेना। जाना कि कोई आदमी गया किसी दुकानदार के पास कोई चीज खरीदने के, भाई उसने चीज बताई, कहा कि भाई डिस्काउंट करो। मैं भी दुकानदार हूं, कल तुम मेरे पास आओ तो मैं डिस्काउंट करूं। कहा तुम किस चीज के दुकानदार हो? मैं कफन बेचता हूं। कल जब आओगे तुम कफन खरीदने के लिए, मैं तुमको 50% का ऑफ करूं। ऐसा भी मेरा मसला नहीं, लेकिन इतना है प्रोजेक्ट है $1400, वो भी 14 महीने में आपको देना। $100 उठाइए, ये रसूल खुदा के नाम, अगले महीने ये इमाम अली के नाम, अगले महीने ये फातिमा ज़हरा के नाम। पहले तो था कि $1400 इकट्ठा कीजिए। अब इन्होंने बताया कि मजीद मोमिनीन की सहूलत के लिए इमाम ज़माने की तैयारी भी 14 किस्तों में करवाई जा रही है। कुछ क्रेडिट कार्ड का भी चक्कर है, वही आप उसी से ही आप डायरेक्ट लिंक कर दीजिए। हर महीने $100 क्या होते? अभी आप ईद के दिन निकलेंगे बच्चों को लेके, देखिए कितने आसानी के साथ खत्म हो जाएंगे। लेकिन ना मैं अपने बदन में इतनी ताकत महसूस कर रहा हूं, ना आप हजरात में इतनी हिम्मत और हौसला के मजीद मेरा बयान सुने। एक छोटी सी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ये ऑर्गेनाइजेशन पेश कर रही, आप उसको देखिए तो मुझे आराम मिले, फिर मसाइब और फिर आज का सेशन इख्तिताम को पहुंचे। मेरी गुजारिश है मकबूला इंतजामिया से और आप हजरात से भी कि आप मस्जिद क़िबलतैन ज़हन में लाइए, जरा सा अपना डायरेक्शन चेंज कीजिए। अब आप उधर चले जाइए, जब वो खत्म हो जाए तो फिर इधर आ जाइए। My name is Mehdi Reza Hirji. I'm the treasurer of Muslim Burial Organization in Los Angeles. Mulana has already done a very nice introduction for us. But we wanted to spend some time here today to introduce you to the Muslim Burial Organization and our Wadi al-Sanam project. So I won't delay anymore, and we'll go straight to our very short 5-minute presentation on what Mbola is about and the Wadi al-Sanam project. Serious, right?
Death is inevitable as mentioned in the Holy Quran, Surah Al Imran, Ayah 185. Every soul shall have a taste of death. When losing a loved one, we are overcome with grief, anxiety, and a sense of helplessness. It is at this time when the Muslim Burial Organization of Los Angeles is there to assist distressed families with all the essentials of funeral arrangements. The Muslim Burial Organization of Los Angeles, known as MBOLA, was established in 2001 by a group of community leaders who recognized the need for organized management of the burial process. They saw too often bereaved families spending their grieving moments immediately after a death, organizing a funeral in a confused state. In response, they formed MBOLA to be an independent, non-profit corporation, partnering with Shia communities in the greater Los Angeles area to help manage the activities after loss of a loved one. As a volunteer-based organization, MBOLA has developed a streamlined process for ensuring the appropriate management of the last rites of the deceased. With one call, an MBOLA attendant will help the family navigate through the decision-making and paperwork process of a burial. MBOLA has a team of well-trained volunteers, both men and women, who inform the community of the death and funeral arrangements. They manage the essentials of the burial process, which includes performing of ghusl, providing kafan, arranging for namaz janaza, the burial, assisting in getting the death certificate, and any other related issues. MBOLA handles all the arrangements based on the wishes of the bereaved family. The goal is to maintain the highest level of respect and dignity for the deceased. As an established organization, MBOLA has managed hundreds of burial arrangements since its formation. Volunteers receive training under the supervision and guidance of ulama, knowledgeable about rulings on washing and shrouding preparations. The organization maintains an inventory of kafan kits and has established key contacts at major cemeteries and mortuaries. Though there are several options when selecting a burial site, the need to have a cemetery that solely operates in accordance to the Fiqh Jafariya is a must. With the grace of Allah and encouragement from the community, MBOLA purchased a 300-grave plot in Laverne Cemetery and established Wadi Salam. This massive undertaking was approved by the Najaf office of the Grand Ayatollah Sistani for its qualification as an approved burial site for the followers of Ahlul Bayt. More than half the grave plots at Wadi Salam have already been sold. Wadi Salam is an enclosed, gated area within Laverne Cemetery. A significant feature of the cemetery is the alam, or standard of Hazrat Abbas, which stands tall to signify our dedication to the Ahlul Bayt. The cemetery also has facilities available to hold majalis. We plan for many milestones in our journey of life, such as marriage, children, buying a house, and retirement. However, how often do we give consideration to our final resting place? Why not secure a spot amongst the believers of Ahlul Bayt and purchase a plot today? MBOLA is offering plots in Wadi Salam at a cost of $1,400. This cost is very competitive when compared against other cemeteries. Other additional costs will be incurred during burial process, such as opening and closing of the grave, grave marker, and county filings. Plots can be purchased with cash and check. Installment plans are also available and may be purchased online using a credit card at www.mbola.org. Upon purchasing a plot, you will be provided with a certificate of ownership, providing you assurance that you own a plot within the grounds of Wadi Salam. MBOLA's success is dependent upon the support of the community. Your participation in the cemetery project is critical. Please take some time to seriously consider a purchase of a plot. When the need arises for making funeral arrangements, MBOLA is here to serve you and your family. You can contact us at 323-49-MBOLA or www.mbola.org. Let us be reminded of Allah's words, and spend something in charity out of the substance which we have bestowed on you, before death should come to any of you. Surah Munafiqun, Ayah 10. Brothers and sisters, I want to make a heartfelt
appeal to all of you who have not already purchased a plot at Wadi al-Salam. We really need your support. What you'll see here is kind of a short accounting of what we have done with Wadi al-Salam. We have sold more than half of our graves, and we want to sell the remaining half as quickly as we possibly can because we want to move on to our next project, which is establishing a mortuary that will operate in accordance with Fiqh Jafriya. We have volunteers here tonight, as you'll see, designated by wearing one of the Embola t-shirts. Please talk to one of us and get your questions answered, and please sign up to buy a grave today. Our commitment, our hope is tonight that we can get commitment, and what I mean by commitment is not a pledge, a commitment that you will purchase a grave very shortly. We want to sell 10 graves tonight, and alhamdulillah, Nisar Bhai has just given me a list here that we have 6 commitments already tonight. So please recite a loud salawat. We'd like to get at least 4 more commitments tonight. We have a loan on this property that we need to pay off. We have about $260,000 that we need to pay Laverne. We've already paid them about $160,000. So it is up to this community and the whole Southern California Shia community to participate and support this event. Maulana Saab has mentioned that we need to keep our life after death in mind by focusing on what we need to buy, a coffin and a grave. And this is your opportunity today. As he mentioned, $1,400, we have installment plans. Please make sure that you talk to one of us. Let me end here with one, and I apologize, I forgot to mention on the sister side, the sister Nasreen Ali is there if you have any questions on the sister side. Let me mention one more thing. We are always looking for volunteers to help us in the Ghusl and Kafan process. If you're interested in participating in this noble activity, please let us know. We'd love to have you on our team. We'll provide you with education and support. Araza just indicated to me we received another pledge. I just received another one in my hand here. So we're up to 8 now. So please really consider before you leave tonight to commit to us. It's 9 now. It's 9. So we need one more before you leave the podium. One more before I leave I the have one podium. question. I'll probably get 4, but I just need to find out what's the installments on them. Then how the installment plan works? Yes. I'll probably get 4 of them, but I need to pay on. We have 2 installment plans, which is $500 down and then $300 3 times to get to $1,400. Or we have another installment plan of $100 a month over 14 months. Okay. Can I get 4 then on the $100? Alhamdulillah, yes you can. And we'll get your name and address and everything. Where is the Greater Los Angeles located? It is located in Laverne Cemetery, which is close to the 210 and 57 freeways. Do you have a physical address on the website? Yes, we do. And can we go and look at it? Absolutely, absolutely. It's as you probably noticed when the presentation was going on, it's actually a gated area within Laverne Cemetery. We had 2 funerals already. We had 2 burials. We already had 2 burials there. You have some other question? So alhamdulillah, we have 13. We have 13. These are the people who have to pay at least $100 within a month's time. It's not a hollow pledge. We don't need hollow pledges. We expect $100 to be paid within a month's time, and then we will contact them. Inshallah, and we'll be in touch with you to get receipt payment. Yeah, one more thing I have, $1,400 includes the coffin and everything you described in the... No, that only includes the plot. Coffin is free. Coffin is free. And all the services you are saying that there is a death certificate and all that? I'm sorry, the last. No, you were saying the family will be helped with the death certificate and all this? We will assist you with the process. The bereaved family still needs to be involved, but we will assist you with the process. Question answer बाद में रख Okay. Thank you so much. We end here with one quick thought from Imam Ali alayhi salam. He tells us, work for a better life as though you'll live forever, and work for a better end as though you'll die tomorrow. With that thought, please really consider a purchase of the Wadi al-Salam grave plot, and we hope that you'll be contacting us soon, inshallah, with your commitment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इमाम ज़माना। अब हम अपने मंडे वाले टॉपिक को आज से ही शुरू कर रहे हैं। ये एक जुमला तो आपने सुन लिया कि इमाम ज़माना की फौज की सबसे पहली जो खुसूसियत है, लेकिन इसको
اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. 2 گھنٹے کی آج یہ تقریر ہو جائے گی اس ابولا پروجیکٹ کو ملا کر, اور اس کے بعد پھر چونکہ تقریر لمبی ہو گئی ہے مجلس, 10 منٹ کا بریک ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, 15 منٹ کا بریک دیا جائے گا, تو یعنی 20 منٹ میں آپ لوگ آ جائیں گے, یعنی 25 منٹ میں شروع کروں گا. نہیں, میں 15 منٹ میں شروع کر دوں گا. کوسچن آنسر ہے تو آپ آہستہ آہستہ آتے رہیے گا, لیکن 15 منٹ کا بریک. اس سے پہلے ایک بات یہ کہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر والدین نے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری تیاریاں شروع کر دیں. اور اگر آپ پاکستان میں جائیں, بلکہ یہاں بھی ہوگا, بچے کی پیدائش سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے اس کے کپڑے سی لیے, بلینکٹ خرید لیا گیا, اس کے لیے کوٹ لے لیا گیا, اس کے لیے ڈائپرز کا انتظام ہے, فیڈنگ بوٹل ہیں, یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا. اس کی ایجوکیشن کا پلان بھی لے لیا گیا. بعض لوگ پاکستان میں لڑکیوں کی شادی کے لیے, ابھی بہت چھوٹی بچی ہے 5 سال کی ہے, تھوڑا تھوڑا انہوں نے سامان جمع کرنا شروع کیا. ایک بات یاد رکھیے, میڈیکل سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے, ماں کے پیٹ میں بچہ 99% چلے کہہ سکتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوگا, 100% گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. اور بچہ زندہ پیدا ہو گئے تو آپ 95% کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہوگا, لیکن 100% گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا یہ بچہ بڑا ہوگا. اور بچہ بڑا ہو گیا, اب آپ 90% کہیں گے کہ ہاں بھائی نارمل ہے بچہ, تو یہ جوان بھی ہو جائے گا. 100% گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. یہ جوان ہو گیا تو نارملی پتا چلا کہ یہاں 80 ایوریج ایج ہے, تو یہ 80 سال تک انشاءاللہ زندہ رہے گا, گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ادھر ماں کے پیٹ میں بچے نے پہلی سانس لی, ہر آدمی یہ گارنٹی دے گا کہ جب پہلی سانس لیے تو ایک دن اس کو مرنا ضرور. ماں کے پیٹ میں آ گیا, زندہ پیدا ہونے کی 100% گارنٹی نہیں, بچپنا گزرنے کی 100% گارنٹی نہیں, جوانی مکمل ہونے کی 100% گارنٹی نہیں, بڑھاپے میں پہنچنے کی 100% گارنٹی نہیں, لیکن یہ 100% گارنٹی ہے کہ یہ پیدا ہوا ہے تو اسے مرنا ضرور ہے. وہ سارے اسٹیجز لائف جو گارنٹیڈ نہیں, آدمی ان کے لیے پہلے سے پلاننگ کرتا. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سامان آ گیا, ابھی وہ بچہ ہے تو اس کی جوانی کے لیے ابھی سے ہم نے مختلف پلان دے دیا. جوان آدمی نے اپنے ریٹائرمنٹ اور بڑھاپے کے لیے ابھی سے مختلف قسم کے انویسٹمنٹ اور پلان دے دیے. اور جو گارنٹیڈ لائف کا مرحلہ موت, اس کے لیے اتنی بھی فکر نہیں کہ بہت اگر کسی نے کیا کہا یہ قبر میرے لیے اور یہ قبر میرے باپ کے لیے, لیکن یہ قبر میرے بیٹے کے لیے بھی, یہ قبر میری بیٹی کے لیے بھی. مرنا ہر ایک کو ہے. اور ایک روایت کا جملہ یہ کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کر کے رکھتا ہے تو چاہے دنیا میں کہیں مرے اسے قبر ملے کہ نہ ملے, مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اس قبر میں منتقل کی جائے گی. اور اس قبر کے جتنے بینیفٹ ہیں, پلین کریش کر گئے, ڈیڈ باڈی بھی نہ ملی, اس کو دفن بھی نہ کیا گیا, لیکن وہ آئے گا اپنی اس قبر کے اندر. سمندر میں ڈوب کے مر گیا, وہ آئے گا اپنی اس قبر کے اندر. اور اس قبر کو اگر آپ ریگولر وزٹ کر رہے ہیں, جب پیغمبر نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کیا, ماریہ قبطیہ جن کا 4 دفعہ ذکر ہوا, تو اپنے بچپنے کے دوست کے ساتھ دفن کیا. رسول خدا کے بچپنے کے دوست کا نام, رسول خدا کے فیملی ممبرز ہم کو پتا, رسول خدا کے اصحاب یا کمپینین پتا, اصحاب جنہوں نے اعلان رسالت کے بچپنے کا دوست عثمان ابن مظعون. مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا, یہ کہہ کر واضح کر دیا میں اس کا نام رسول اللہ کے بچپنے کے دوست کے نام پہ رکھتا. پہلا مسلمان ہے جو جنت البقیع میں دفن ہوا, مدینے پہنچنے کے بعد یہ پہلی ڈیتھ ہوئی. اور عثمان ابن مظعون کی قبر نے بقیع کو اتنا آباد کیا, پیغمبر کے اپنے بیٹے کا انتقال ہوا ان کے برابر دفن کیا. یہ کہہ کر کہ جہاں بڑے لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں, صاحب فضیلت لوگوں کی قبریں ہوتی, تو ہر مرنے والے کو اس سے بینیفٹ ملتا ہے. میں تمہارے چچا عثمان کے پہلو میں دفن کرتا ہوں. 300 قبریں, ساری صاحبان ایمان کی قبریں جو پروجیکٹ ہے, ابھی 300 قبریں بکی نہیں ہیں, شاید 167 تھا, کچھ آج کمٹمنٹ ہو گئے ہیں, اللہ کرے سب پورے بھی ہو جائیں جلدی جلدی. تو 300 قبروں کے درمیان اگر کوئی سو رہا, کتنے اس نے اپنے آرام اور راحت کا انتظام موت کے بعد کیا. اب وہ آخری جملہ کہیں گے جس سے میری یہ بات پوری ہو جائے گی. امام زمانہ کے لشکر کی میں نے بار بار بات کی.
اگر کوئی مجھ سے ایک مختصر سوال کرے کہ مولانا ڈیٹیل نہیں بتائی، امام زمانہ کا لشکر اس کی جتنی کوالٹیز ہیں جملے میں بتا دیں، تو ایک جملہ یہی تو ہوگا نا کہ امام زمانہ کا لشکر ایز اٹ از ہوگا جیسے کربلا میں حسین نے اپنا لشکر جمع کیا، بیکار لوگوں کو باہر نکالا، کام کے لوگوں کو کوفے سے بھی خط لکھ کے بلایا، اور وہاں کی جو پہلی کوالٹی ابھی میں نے بتائی، قاسم سے یہ نہیں پوچھا گیا تلوار چلانا آتی ہے کہ نہیں آتی، موت کا سامنا کرنے کو تیار ہو کے نہیں، یہ تو قاسم سے پوچھا، خود آقا حسین نے کیا کیا، آقا حسین نے کیا کیا تھا؟ جو مقبولہ کا پروجیکٹ ابھی آپ سن رہے ہیں نا، یہ حسین کی اس سنت کی ایک تصویر ہے، حسین کی اس سیرت کا ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ کربلا پہنچنے کے بعد پہلا کام آقا حسین نے کیا، میں اپنے قبروں کے لیے زمین خرید رہا۔ کربلا کا ماتم کرنے والے، کربلا کو اپنی زندگی سمجھنے والے جو حقیقت بھی ہے، کربلا کو اسلام کی بقا سمجھنے والے، کربلا پہنچ کے آقا حسین کا پہلا عمل کیا؟ پہلا عمل یہ ہے کہ بنی اسد کو لاؤ، ہمیں یہ زمین خریدنا۔ اور جب بنی اسد نے کہا کہ آقا آپ ہمارے مہمان ہیں، یہاں جتنے دن چاہے اسٹے کریں، تو حسین نے واضح کر دیا یہ زمین ہم زندگی میں رہنے کے لیے نہیں خریدنا چاہتے ہیں، یہ ہم اپنے قبروں کے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا؟ 2 دن اور 4 دن کی بات نہیں ہے بنی اسد، ہمیں قیامت تک یہاں رہنا ہے۔ آپ جب کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں جملہ کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم، اے کربلا والوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور وہی عمل کرتا جو تم نے کیا۔ تو کربلا والوں کا پہلا عمل یہ ہے کہ جہاد کربلا سے پہلے فکر اس بات کی کہ قبر، اور وہ بھی کس طرح سے؟ زمین خریدنے کے بعد مردوں کو بلا کے آقا نے وعدہ لیا ہمارے لاشیں دفن کرنا، عورتوں کو بلا کے وعدہ لیا ہمارے لاشیں دفن کرنا، بچوں کو بلا کے وعدہ لیا ہمارے لاشیں دفن کرنا۔ اتنی فکر ہے آقا کو قبر کی، لاشیں جلتی رہتی میں نہ پڑے رہے، لاشوں کو قبر دے لے۔ کربلا کیسے اہم ترین جہاد میں جانے والا، کربلا کے اتنے مسائب کو فیس کرنے والا، مگر پہلی سنت جو کربلا میں قائم کر رہا ہے اپنے لیے قبر تیار کرو، تیار نہیں کرو، اپنے لیے قبر خریدو۔ سفر میں بھی حسین اپنے تمام اصحاب کی قبروں کا پیمنٹ کر رہے ہیں، 70,000 درہم میں وہ جگہ خریدی بقول بعض روایات۔ یہاں وطن میں عیش و آرام سے بیٹھنے والے، آئی ایم پریٹی شور کہ ان میں سے اکثر لوگ آلریڈی اپنی قبریں خرید چکے ہیں، لیکن میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، صرف $1400، وہ بھی ہر مہینے $100۔ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، اے کربلا والوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ اور یاد رکھیے زمین کربلا کی برکتیں حسین کی وجہ سے نہیں، حسین تو بہت بلند ہے، زمین کربلا اتنی برکتوں والی کس لیے بنی مجھے نہیں معلوم، میں نے آپ سے سنا۔ ہر شب جمعہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، میں نے آپ کی زبان آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے کربلا کے شہیدوں تمہارے دفن سے کربلا کی زمین پاک و پاکیزہ ہو۔ پھر میں نے پلٹ کے دیکھا یہ جملہ امام حسین کی زیارت میں نہیں، یہ جملہ آقا عباس کی زیارت میں نہیں، یہ جملہ آقا علی اکبر کی زیارت میں نہیں، یہ جملہ ہے جون غلام حبشی کی زیارت، یہ جملہ ہے فوج یزید کے جرنیل قر ابن یزید کی زیارت، یہ جملہ ہے غیر معصوم مسلم ابن اوسجہ کی زیارت، کربلا کے یہ شہید جنہوں نے کربلا پہنچتے ہی پہلی فکر اپنے قبر کے انتظام کی۔ ہم پر کیا گزرے گی، ہماری اولاد پہ کیا گزرے گی، ہماری عورتوں پہ کیا گزرے گی، یہ پہلا سوال کسی کا یہ نہیں پہلے قبر، اور اتنے عظیم رتبے کو پہنچے، اور قبر خریدی جا چکی تھی،
جو ابھی میں شروع میں ایک روایت پڑھی اسی پہ بات کر رہا ہوں. قبر خریدی جا چکی تھی, فوج یزید نے دفن نہ ہونے دیا تو معجزے سے سجاد نے آگے دفن کیا. جو میں نے جملہ کہا نا کہ اگر کوئی قبر خرید لے پھر چاہے وہ کہیں پر بھی مرے, ہو سکتا ہے اتنے ہی خوش قسمت ہوں کہ آقا سجاد ہمارے لاشے کو ہماری قبر تک پہنچا دے, کیونکہ آقا سجاد نے خالی بابا حسین کا لاشا نہیں اٹھایا, غلام حبشی جون کا بھی لاشا اٹھایا. قبر کا انتظام کیا گیا تو اللہ نے ان قبروں کو آباد کیا. یہ لشکر یزید ظاہری اعتبار سے جو اس نے چاہا وہ ہو گئے, مگر یہ نہ ہو پائے کہ یہ لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے رہے. جس کلیجے میں برچھی مارنا چاہی انہوں نے برچھی ماری, جس گلے میں 3 بھال کا تیر لگانا چاہا لگائے, جس بازو کو کاٹنا چاہا وہ بازو کٹا, مگر جن لاشوں کو جلتی ریتی پہ اس لیے چھوڑ گئے کہ یہ بے گور اور کفن پڑے رہے, یہ اللہ نے نہ ہونے دی. قبر خریدی گئی ہے تو بنی اسد تیسرے دن نکلا یا 40ویں دن. عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے, مردوں نے کہا آقا نے وعدہ لیا تھا جب یزید کی فوج چلی جائے تو ہمارے لاشیں دفن کرنا. گھبرا گھبرا کے عورتوں نے اپنی چادریں اپنے سروں پہ ڈالی. آقا نے خالی تم سے وعدہ نہ لیا تھا, ہمیں بھی بلا کے وعدہ لیا تھا ہم بھی جائیں گے. بچوں نے دیکھا ماں اور باپ دونوں جا رہے, کہاں جا رہے, کہا تم بیٹھو تمہارا کام نہیں, ہم کربلا میں جا کے حسین کے لاشوں کو دفن کر رہے ہیں. بچوں نے تڑپ کے کہا آقا نے ہمیں بھی بلا کے کہا تھا کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا, ہمارے لاشوں پہ خواب ڈال جانا. ایک عجیب منظر بنا, مرد الگ, عورتیں پیچھے پیچھے, بچے ساتھ میں, اور ہر ایک یہ کہتا ہوا کہ آقا نے ایک ذمہ داری ہمیں دی. پہنچ تو گئے, اب پریشانی, لاشیں پہچانے نہیں جا رہے. کیسے پہچان, یا تو چہرے سے پہچان ہوتی ہے تو سارے سر لوگ کے نیزہ پہ بلند کیے جا چکے ہیں, یا لباس سے پہچان ہوتی ہے. لباس تو سارے لوٹے جا چکے. سردار نے کہا کہ آقا ہماری مجبوری سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں چل پا رہا آقا کا لاشا کہاں, شہزادے کا لاشا کہاں ہے. سپاہیوں کا لاشا کا ایک بڑی قبر کھودتے ہیں گنجے شہری کا, سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کریں گے. قبر بھی تیار ہو گئی. پہلا لاشا اٹھانا ہے سردار بنی اسد, یہ حسین کے سپاہی ہیں, ان کا لاشا تو نہیں اٹھائے گا. پہلا لاشا اٹھانا ہے کوفے کے راستے سے ایک آواز آئی ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. مڑ کے دیکھا تو اونٹ پر کوئی مسافر نظر آئے, لیکن بڑی عجیب حالت. مسافر اس طرح کے تو نہیں ہوتے, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, اور سفر کر رہا. اونٹ قریب بٹھایا, ایک بار ہتکڑی کھلی بیڑی ٹوٹی, توق نہیں اترا. توق کو 1 سال کے بعد یزید کے محل میں کاٹا گیا. پریشان کیوں؟ سردار اتنا واقعا پریشان تھا کہ یہ بھی نہ پوچھا تو کون ہے. کہا پریشان اس لیے لاشیں نہیں پہچانے جا رہے. کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں, آؤ میرے ساتھ. یہ لاشا اٹھانا ہے, یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن عثیہ کا لاشا ہے, یہ لاشا بحیر حمدانی کا لاشا ہے, یہ لاشا ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے, یہ لاشا جون غلام حبشی کا لاشا ہے. ایک ایک کے قریب جاتے ہیں, نام بتا بتا کے لاشا اٹھواتے ہیں. ایک لاشے کے قریب ایک بار سر جھکا کے بیٹھ گئے, یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے, یہ حسن کے گلبدن, حسن کے قاسم یتیم قاسم کا لاشا ہے. ایک لاشا نظر آیا, آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا, ارے یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا پھل اب تک نظر آ رہا, یہ حسین کی اکبر کا لاشا ہے. ایک آخری لاشا نظر آیا, آنے والے کی نگاہ بڑی چیخ ماری, ہائے میرا بابا, ارے میں یتیم ہو گیا. غچ کھا کے گر پڑا. سردار نے پانی منگوایا, پانی چھڑکا گیا. سردار نے گھبرا کے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے, یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. سردار گھبرا گیا, کہا اگر یہ حسین ابن علی کا لاشا تو آپ کون ہیں جنہوں نے کہا میں یتیم ہو گیا؟ آنے والے نے کہا انا علی ابن الحسین, میں اسی حسین کا وارث سجاد ہوں. بابا کا لاشا بھی اٹھا لیا. میدان کربلا سارا خالی ہو گیا, لاشیں دفن ہو گئے, قبریں بند کر دی گئی. سردار نے ہاتھ جوڑے, آقا اب تھوڑی دیر ہم اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ آ جائیے. ایک بار آنے والے نے کہا نہیں نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے, ابھی میری ذمہ داری نامکمل ہے.
सरदार ने घबरा के कहा मौला पूरा मैदान खाली है, कोई लाशा नहीं। कहा वो यहाँ नहीं है, वो फुरात के किनारे है। एक बार ये सारा काफिला फुरात के किनारे पहुंचा। आए सरदार घबरा के पूछता है ये किसका लाशा है? कहा ये मेरे दादा हैदर करार का माल है, ये मेरे बाबा का अलमदार, ये मेरा चचा अबुल फजल अब्बास। और लाशा इस काबिल न था कि उठाया जाता। ये तारीख का जुमला है, हसीर यानी चटाई मंगवाई गई। चचा के बदन के टुकड़े भतीजे ने अपने हाथ से चटाई पे रखे, अपने हाथ से उस कब्र में उतारा जो आज करबला में छोटे आका का हरम कहलाता है। लेकिन कब्र से बाहर आए, सारी कौमें बनी असद से का पीछे चले जाओ, कोई करीब ना आने पाए, ये कह के दोबारा कब्र में गए। रियाजुल कुद्स रानी कहता है इतनी देर हो गई, मेरा आका बाहर आया, मैं परेशान हो गया, खैरियत तो है। मैं चुपके से करीब आया, झांक के कब्र में देखा, अजीब मंजर देखा। क्या देखा? अब्बास के सीने पर सर रखे हुए मेरा चौथा इमाम लेटा है। चौथा इमाम कौन है? चौथा इमाम उस जमाने का इमाम जमाना है। अब्बास के सीने पर इमाम जमाना सर रख के लेटे हैं और एक ही जुमला दोहरा रहे, ऐ मेरे खैरतमंद चचा, आप यहाँ आराम कर रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी बहनों पे क्या गुजर रही है। ऐ मेरे खैरतमंद चचा अब्बास, जिन बहनों के सर से कभी घर में चादर न उतरी, वो मकना चादर बलवाए आमना महरमों के मजमे में ले जाई जा रही। अजरुकुम अल्लाह अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन। परवरदिगारा, मेरे मजलूम आका सैयदुस साजिदीन के इस अजीम इम्तिहान का वास्ता, जिस तरह करबला में आके अपने लुटे हुए घर के एक एक मजलूम लाशे को मेरे मजलूम आका सज्जाद ने दफन किया, आज इनकी जानिब से इफ्तार का एहतिमाम था इस खानदान के तमाम मरहूमी जो हाज़रीन मजलिस कितनी देर तक के आज बैठे रहे। खुदा बंदा इनके खानदान, इन मोमिनीन उन मोमिनात के खानदान के तमाम मरहूमी और कुल अमवात के मोमिनीन और मोमिनात को मैदान करबला की इस तदफीन का वास्ता आले इल्लीन में इन्हें करबला वालों से मुल्हक फरमा। खुदा बंदा मेरे मजलूम आका सज्जाद के इस इम्तिहान का वास्ता चचा अब्बास के सामने अपने इम्तिहान की फरियाद कर रहे हैं, इस इम्तिहान का वास्ता सज्जाद के चाहने वालों, खुसूसन जो लोग आपके मजलिस में हैं, खुदा बंदा इनको हर आफत, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमा, इनके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा, इनके बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। खुदा बंदा इनके घरों को अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों से भर दे, गम हुसैन के सिवा हर गम से महफूज फरमा। पाकिस्तान की मजलूम शियान हैदर कर रहा, कोयटा और लाहौर के वाक़यात, पाकिस्तान के मजलूम सैलाब ज़दगान, खुदा बंदा तुझे करबला वालों की भूख और प्यास और इन लाशों का वास्ता, पाकिस्तान के मजलूम शियान हैदर करार की मदद फरमा, इन पे जुल्म करने वालों को नीस्त और नाबूद फरमा, ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा, ग़ैबत में हमें अपनी सारी जिम्मेदारियाँ और बाद ज़ुहूर इमाम की फौज का सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तक़रीबन 2 घंटे और 10 मिनट तो मेरे बयान को हो गए, लेकिन चूंकि आज आखिरी मर्तबा ये मजमा मेरे सामने है, कल परसों तो लोग नहीं आ पाएंगे, फिर वीकडेज हैं और फिर रमजान, तो मैंने मौके से कुछ जरा ज्यादा फायदा उठाया। फिर 2 अभी इबादतें और बाकी हैं बहुत मुख्तसर, जिसके बाद हम जियारत की जानिब जाएंगे। एक तो ये है कि अभी ये खबर आई थोड़ी देर पहले, हमारे मोहतरम जाफर मिर्जा साहब के पोते मोहम्मद अली मिर्जा फ्रैक्चर हो गया उसका, बेचारा हॉस्पिटल में, हमारी और आपकी दुआओं का मोहताज है। और फिर हैदर जाहिद साहब के बारे में भी ये खबर आई कि एकदम उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो खास तौर पर ये मोहम्मद अली मिर्जा, ये हैदर जाहिद और दीगर जितने और बीमार मोमिनीन और मोमिनात 5 मरतबा हम युजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। परवरदिगारा तुझे अपने इस वादे का वास्ता, जब परेशान हाल मुझे पुकारता है, मैं उसकी आवाज सुन के परेशानी दूर करता हूँ। इन दोनों बीमारों मोहम्मद अली मिर्जा, हैदर जाहिद और दीगर तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा।
اور ایک آخری التماس ہمیشہ ہر مجلس میں سورہ فاتحہ کی ہوتی. مرحوم ابراہیم قاسم علی، مرحوم قاسم علی، مرحوم محمد حسین بھائی احمد آباد والے، مرحوم حسین قاسم علی، جس خاندان نے افطار کا اہتمام کیا، اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین جو لوگ اتنی دیر تک صف اعلیٰ پہ بیٹھے رہے، ان مومنین، ان مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، شہداء لاہور، شہداء کوئٹہ، سیلاب میں شہید ہو جانے والے، اور کل اموات مومنین و مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس وقت گھڑی یا کلاک کی جو بڑی سوئی ہے وہ 8 پر ہے. جب یہ 11 پہ پہنچے گی تو میں آ جاؤں گا اور سوالات شروع کروں گا. کوشچن آنسر میں آپ کو معلوم ہے، لوگ آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں، جن کا سوال ہے وہ آدھے گھنٹے بعد بھی آئے تو جواب مل جائے گا. لیکن جانے سے پہلے آقا حسین کو وہ سلام کر لیں جو ان کے بیٹے سجاد نے کربلا کے میدان میں کیا.